اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ہم جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کا ایک خاص اثر، ایک پرسوز جو انداز ہے وہ سیدھا ہمارے دل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن پاک کا یہ اثر کیوں ہے انسان کے دل کے اوپر؟ اس کا جو ڈائریکٹ اثر ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی بظاہری طور پہ تو قرآن پاک کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک فطری زبان میں انسان سے بات کرتا ہے۔ اس لیے آپ عربی پڑھیں یا اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس کا آپ کے دل کے اوپر ضرور اثر ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے عالم ارواح میں کلام کیا تو وہ جو کنیکشن ہمارا خدا کے ساتھ اور جس زبان کے ساتھ کلام کیا گیا اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے، وہ جو فطری زبان تھی، اسی کی عکاسی قرآن پاک کرتا ہے۔ اور ہمیں اس سے ایک خاص قسم کی مانوسیت جو ہے وہ فیل ہوتی ہے کہ کہیں ہم نے اس کے ساتھ ہمارا کوئی پرانا ریلیشن ہے، ایک نوسٹیلجیا کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے نہ لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو کلام کیا اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آپشن دی تھی کہ کیا میں تم کو اختیار دوں؟ تو انسان نے کہا ہاں، آپ ہمیں اختیار دیں، انشاءاللہ ہم اس اختیار کو آپ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے۔ لیکن آسمان اور زمین اور جو پہاڑ تھے ان کو پتہ تھا کہ اختیار ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نے اس چیز کو آپٹ کر لیا تو پھر شاید ہم خدا کی نافرمانی پہ اتر آئیں۔ تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن انسان نے یہ امانت، اتنی بڑی امانت اٹھا لی، کیونکہ انسان کو پتہ تھا کہ اگر میں نے یہ اختیار خدا کی رضا کے تابع رکھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف میں نہ گیا تو اس کا اجر بہت بڑا ہے، اور اس کا اجر کیا ہے؟ جنت۔ تو انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، لیکن خدا فرماتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ ظالم ہے اور جاہل ہے۔ اس کو نہیں پتہ تھا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم نے یہ بھاری ذمہ داری اٹھا لی تو اب ہمیں اپنی ذمہ داری کا بھرپور احساس ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما کے ہمیں بتا دیا کہ یہ آپ کا کوڈ آف لائف ہے، اس پہ چلو گے، اس ہدایت کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور تم کو ابدی راحتیں ملیں گی، جنت ملے گی۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے، ادروائز ہم کبھی بھی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے جس کا بوجھ ہمارے کندھوں کے اوپر ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے ہم سے ایک اور غلطی یہ بھی ہوئی کہ ہم نے اس کو صرف اپنی کتاب مان لیا کہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے۔ یہ تمام انسانیت کی کتاب ہے، یہ سب کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ جس طرح سورہ الزمر آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اس پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ تو بیسیکلی سب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اور ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے اور باقیوں کو اس کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ اور پھر اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس آیت میں ہے کہ جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، وہ اپنی ہی آخر سنوارے گا، اور بھٹکنے کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ ہمارا کام اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اور لوگوں کو اس کا درس دینا ہے، اور ہمارے نبی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس چیز کی۔ بالکل اسی طریقے کے ساتھ جب ہم دعوت دے دیتے ہیں، اگلے کو بات سمجھا دیتے ہیں، تو پھر اس کو پکڑ کے چلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے یا اس کو اگنور کر دے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 38-39 میں فرماتا ہے،
پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہمارے آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہی بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتاب نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا گیا تو ساتھ ہدایت بھی بھیجی گئی۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، بلکہ ساتھ ہدایت بھی نازل کی کہ میرے بندے اگر تو میری ہدایت پہ چلتا رہے گا تو نہ تجھے کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج۔ خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور رنج اور غم پاسٹ کا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں نہ پاسٹ کا کوئی ایشو رہے گا نہ فیوچر کا، اگر تم نے میری ہدایت کو فالو کیا۔ اور جنہوں نے میری آیات کا انکار کیا، کفر کیا اور جھٹلایا، کافرو اور کاذبو۔ اب یہاں پہ دو الفاظ یوز ہوئے ہیں۔ کفر کا مطلب ایک تو زبانی انکار ہے، اور دوسرا کسی چیز کو پس پشت ڈال دینا، کسی چیز کو ڈھانپ دینے کا بھی مطلب کفر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کی آیات کا زبانی انکار نہیں کرتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے ان آیات کو پس پشت ڈال دیا؟ یہ بھی کفر ہے۔ اور جھٹلانا کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز سنی اور جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ اور دو طرح کے ڈنائل ہیں۔ ایک ریئل ڈنائل ہوتا ہے کہ آپ زبانی کہہ دیں کہ یہ چیز جھوٹی ہے، میں نہیں مانتا کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، یا میں اس آیت کے اوپر عمل نہیں کروں گا۔ اور دوسرا ورچوئل ڈنائل ہوتا ہے کہ آپ مانتے تو ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8 میں فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہمارے آیات سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اب اس آیات کو تلاوت کرنے کا آپ کے سامنے ترجمہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو بات آئی کفر کرنے کی آیات کا، ایک جھٹلانے کی، اور یہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری آیات کیا ہے، وہ قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں ہیں اور دنیا میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور دنیاوی معاملات ان کے اتنے زیادہ آپ کہہ لیں کہ ٹائم کنزیومنگ ہو گئے ہیں کہ ان کو قرآن پاک پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ دیکھیے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آیت کے اینڈ پہ سزا یا جزا سناتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ سزا ہے، اگر ایسا کرو گے تو اس کی جزا یہ ہے۔ اسی طرح تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارے ذہن میں قرآن پاک کی جو فزیکل بے حرمتی ہے، بیسیکلی اسی کو ہم اس کی بے حرمتی سمجھتے ہیں کہ کہیں قرآن پاک نیچے نہ گر جائے، کمر نہ ہو جائے، اس کی کتاب کے اوپر کتاب نہ رکھ دیں۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی فلسفی کی یا کسی میسج کی اس سے بڑی بے حرمتی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو فالو نہ کریں، اس کو امپلیمنٹ نہ کریں، اور یہ کلیم بھی کریں کہ ہم اس کو فالو کریں؟ وی نیور پریکٹس قرآن تھارولی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کیا، اور نہ ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک کے حافظ مل جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو قرآن پاک کا کنسیپٹ ہے بہت کم ہے، بہت کم۔ اللہ سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انسان کا خدا کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ ابد کا ہے، وہ معبود ہے اور ہم عبد ہیں، وہ رب ہے، ہم غلام ہیں، اس کے بندے ہیں۔ وہ ایکسٹریم پوزیشن ہے رب کی، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور اس کی جو ضد ہے وہ بندہ ہے، ہم سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہمارا جو ریلیشن ہے وہ تبھی مٹیریلائز ہو سکتا ہے جب ہم اس کے احکام کی پیروی کریں، جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کی پیروی کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو ایکسپلین کیا کہ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کو، دوسرے اولیاء کی پیروی نہ کر لینا۔ یہ نہ کہہ دینا کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کہا تھا، یا ہماری رواج یہ ہے، ہماری پریکٹس یہ ہے، تو ہم ایسے ہی چلیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر کرتا ہے معاملات کو، کلیریفائی کرتا ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر کسی اور بندے کی پیروی نہ کرنا، صرف اللہ کی پیروی کرنا۔ اور یہاں پہ پیروی کرنے کا جو مطلب ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔
اتبعو، اتباع کرو، جس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم کا صیغہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری اتباع کرو، اس میں کوئی ریکویسٹ نہیں ہے یا کوئی آپشن نہیں ہے، یہ حکم ہے کہ آپ نے خدا کی پیروی کرنی ہی کرنی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو، کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے۔ یہاں پہ عربی میں الہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، وہی ورڈ جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے یوز کرتا ہے، معبود کا۔ یہ آیت اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ خدا کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ بیسیکلی خدا وہی ہے جس کی آپ پیروی کرتے ہیں۔ اگر تو آپ اللہ کی پیروی کرتے ہیں تو وہ آپ کا الہ ہے، اگر آپ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو آپ خواہشات کے بندے ہیں، اگر آپ معاشرے کی پیروی کرتے ہیں تو معاشرہ آپ کا خدا ہے۔ آپ نے اگر جو جس چیز کی پیروی کرنی ہے وہی آپ کا خدا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الہ کا ورڈ یوز کر دیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اب کہ ہم اب کن کی بندگی کرتے ہیں، کن کی باتیں مانتے ہیں، کن کی باتوں کو پروٹائز کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو توحید کی یا ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اس میں پہلے لا الہ ہے، پہلے نگیشن ہے تمام خداؤں کی۔ ہم اپنے دل و دماغ سے جب معاشرے کے لوگوں کے خوف کے جتنے بھی ہمارے اندر بت ہیں خدا ہیں وہ نہیں توڑیں گے، نہیں نکالیں گے، الا اللہ ہمارے دل میں دہا نہیں ہوگا سوائے اللہ۔ تو پہلے نگیشن ہے، پھر خدا کا اقرار ہے۔ بیسیکلی ہماری جو پوری کی پوری جو کائنات ہے، اگر اس کی بات کریں تو یہ ایک نیچرل لاز کے اوپر چلتی ہے۔ یہ انہی چیز کی پیروی کرتی ہے جو خدا نے لاز بنا دی۔ گریوٹی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ گریوٹی ایک چیز کو اٹریکٹ کرے اور دوسری کو نہ کرے اور اپنی مرضی کرے۔ صرف یہ ایک انسان ایک ایسی ایکسیپشن ہے کہ جس کو اختیار دیا گیا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو امانت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، تمام چیزوں نے انکار کر دیا، صرف انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو جو نیچرل لاز ہیں وہ بیسیکلی اتنے پرفیکٹ ہیں، اتنے زیادہ پرفیکٹ ہیں کہ ان میں آپ کہیں پہ بھی جھول نہیں دیکھیں گے۔ اگر ہم ایٹم سے لے کے سولر سسٹم تک جائیں تو ہر چیز ایک لا کے تحت چلتی ہے۔ ایک ایٹم میں جو الیکٹرونز ہیں، اگر ایک آربٹ میں 2 الیکٹرونز ہیں، دونوں کی جو سپن ہے وہ اپوزٹ ہوگی، یا اپنی مرضی سے سپن کو بھی چینج نہیں کر سکتے، اپنی سپیڈ کو بھی چینج نہیں کر سکتے۔ کوئی الیکٹرون اپنی مرضی سے آربٹ چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ایک ایٹم سے لے کے سولر سسٹم تک جائیں تو تمام جو پلینٹس ہیں وہ اپنے اپنے آربٹس میں ہیں۔ زمین کبھی چاند کو نہیں چھو سکتی اور نہ کبھی زمین جو ہے وہ مارس کی آربٹ میں جا سکتی ہے، نہ یہ اپنی سپن کو چینج کر سکتی ہے، نہ یہ اپنے اینگل کو چینج کر سکتی ہے۔ تو اس لیے خدا نے اتنا بیسٹ ایک نظام دیا ہوا ہے نیچر کی صورت میں، اور ساتھ ساتھ ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ان کے اوپر غور کرو، کیونکہ جب ہم ان کے اوپر غور کریں گے، خدا کے سسٹم کو سمجھیں گے، تو پھر خود اپنے آپ کو بھی خدا کے تابع کر دیں گے ہم۔ سورہ نحل آیت نمبر 49-50 میں اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، یعنی کہ مکمل مطیع ہے اللہ کے، اور تکبر یعنی کہ سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تو پھر ہم کیوں سجدہ ریز نہیں ہیں؟ ہم کیوں مکمل تابعداری نہیں کرتے؟ ہم مکمل مطیع کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمیں اختیار دیا گیا تھا، چوائس دی گئی تھی، اور اس چیز کو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کو فالو کرنا ہے یا پھر خدا کی مرضی کو۔ آگے چلتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کا دین یعنی کہ قانون چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا دین چلتا ہے ہر جگہ پہ۔ اب دین کے 3 مفہوم ہوتے ہیں، ایک سبمیشن یعنی کہ اطاعت، ایک لا یعنی کہ قانون، اور ایک یوم دین یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ یا پیریڈ آف ججمنٹ۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا جو قانون ہے وہ ہر جگہ پہ چل رہا ہے، اور میں نے اس قانون کو، اگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے کون سا قانون ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک میں جو عبادات ہمیں معلوم ہے، کیا صرف ہمارے اوپر فرض ہیں یا پورا کا پورا قرآن ہی ہمارے اوپر فرض ہے؟ سورہ قصص آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان الذین فرض علیک القرآن، یعنی کہ جس نے تمہارے اوپر فرض کر دیا قرآن کو، پورے کے پورے قرآن کو، کوئی ایک اس کی آیت بھی ایسی نہیں ہے جو ہم کہیں کہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، اور پورے کا پورا قرآن ہم پہ فرض ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ کتنی بدبختی ہے ہمارے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، کہ مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا تو میں نے غیر قانونی حرکت کی ہے۔ نہیں، قانون کا اگر پتہ نہیں ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ کو قانون کا پتہ کرنا چاہیے تھا، پڑھنا چاہیے تھا اس کو، کیونکہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو احکامات قرآن پاک میں نازل کیے ہیں، ان کو تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں، کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تو ہمیں پتہ ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، انتہائی شارٹ ٹائم کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور روزے سال میں 1 دفعہ آتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی سال میں 1 دفعہ اور وہ سب پہ فرض بھی نہیں ہے، اس طرح حج زندگی میں 1 دفعہ، وہ بھی سب پہ فرض نہیں ہے، اور جو عقیدہ توحید ہے وہ ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ تو جو پریکٹیکل کام ہم کرتے ہیں عبادات کی صورت میں، وہ ایک ہی ہے، نماز، اور انفارچونیٹلی ہم نماز بھی 5 ٹائم نہیں پڑھتے۔ تو یہ تو ہم نے کام کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے باتیں ہیں، ایسے کام ہیں جن کا ہمیں شاید ادراک نہیں ہے، اگر پتہ ہے تو ہم اس کو عبادت سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ان کو ہم عبادت سمجھتے ہوتے تو ان کے اوپر کمپلیٹ عمل کرتے۔ اب کچھ ہم احکامات آج ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کریں گے قرآن پاک کے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے سورہ اسراء میں آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بنی آدم کا یہاں پہ ورڈ یوز کیا گیا، یہاں پہ مسلمان کا ورڈ، مومنوں کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا، مومنین کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا، کہ ہم نے بنی آدم کو، جو بھی انسان ہے وہ قابل عزت ہے، وہ مذہب، رنگ، نسل، کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے۔ تو کیا جو انسان ہے، کیا مٹی کا پتلا ہے؟ انسان بیسیکلی پوری پرسنالٹی ہے، تو ہمیں احترام کرنا چاہیے ہر انسان کا، اس کے تھاٹس کا بھی، اس کی لائکس و ڈس لائکس کا بھی، اس کی فلاسفی کا بھی، اور اس کو کبھی بھی اس کی تقہیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اختلاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بھی ضابطے ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ جو عزت کا پہلو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، کیونکہ انسان کو عزت دینا، اللہ کے اس حکم کی پیروی کرنا ہے، اور یہ عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ اسراء آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ تو یہ حکم ہے کہ جب بھی اب منہ کھولنا ہے آپ نے، تو بہتر بات نہیں نکالنی، بہترین بات نکالنی۔ تو جب دیکھیں ہمیں غصہ آیا ہوتا ہے تو ہم کچھ بھی منہ سے نکال دیتے ہیں، ہمیں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ایک ایک لفظ کے اوپر ہماری پکڑ ہونی ہے۔ جب ہمارا غصہ نکل جاتا ہے تو پھر ہم معذرت بھی کر لیتے ہیں یا اپنی بات پڑے رہتے ہیں، لیکن وہ جو آپ نے لمحات خدا کے نافرمانی میں گزار دیے، اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور یہی اگر ہم اپنے منہ سے بہترین بات نکالیں تو یہ ہر لمحے کی عبادت ہے۔ یہ جب تک ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اچھا بولیں گے تو جب تک ہم جاگ رہے ہیں وہ ہماری عبادت کاؤنٹ ہوگی۔ کتنی بڑی عبادت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 36 فرماتا ہے، اور اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرابت والے پڑوسی سے اور اجنبی پڑوسی سے اور پاس بیٹھنے والے سے اور مسافر سے، اور جو تمہاری ملکیت میں ہوں، یعنی کہ کنیز یا غلام، ان سے بھی اچھا سلوک کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے صرف میری بندگی کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ خدا کی جو بندگی ہے وہ ایکسکلوسیو ہے۔ آپ اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے کہ تھوڑی سی خدا کی بات مانوں گا
اور تھوڑی سی اپنی مانوں گا، یا میں زیادہ اپنی مانوں گا اور تھوڑی خدا کی۔ اس میں آپ کہہ لیں کہ 99 اور 1 کی ریشو بھی نہیں ہے، 100% آپ نے خدا کی بات ماننی ہے تو آپ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی من مرضی بھی کرو گے اور جنت کے مزے بھی لو گے۔ اور پھر والدین کے ساتھ اسپیشلی یہاں پہ بات کی گئی کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک، احسان کرو ان کے اوپر۔ نیکی کے 3 درجے ہوتے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ جو بہترین کام ہے وہ احسان ہے، اور جب والدین کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو بہترین چیز ہے اس کو منیمم کرائٹیریا قرار دے دیتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے چھوٹی موٹی نیکی نہیں کرنی، احسان کرنا ہے ان کے ساتھ۔ بیسیکلی میرا کچھ احکامات کی طرف آپ کی توجہ دلانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم آج سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں اور جاننا شروع کریں کہ کیسی کیسی باتیں قرآن پاک میں بتائی گئی، تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر کے تو اپنی زندگی سنوار سکیں، اور پھر جو فوز العظیم ہے، عظیم کامیابی ہے، ہم اس سے فیض یاب ہو سکیں، اس کو ہم پا سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک جو اللہ ہے وہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے، اللہ فرماتا ہے میں تم سے محبت کروں گا، تم رحم کی دعا کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ محبت کروں گا میں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے، مطلب ہم ہیں کیا؟ اب دیکھیں، اگر میں نے ایک لیکچر میں بڑا تفصیل سے بتایا تھا کہ جو کائنات ہے کتنی وسیع ہے۔ زمین، اگر ہم اپنے سولر سسٹم کی بات کریں، اور پورے سولر سسٹم کے اندر زمین کی کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے، اور اس سولر سسٹم کی گلیکسی کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان تمام گلیکسیز کی آسمان کے نیچے، آسمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس طرح جو پہلا آسمان ہے وہ دوسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے جتنا کسی بہت بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی رکھی ہو۔ اسی طریقے سے دوسرا آسمان ہے وہ تیسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے جتنا کہ صحرا میں انگوٹھی رکھی ہو۔ یہی ریلیشن تیسرے کا چوتھے کے ساتھ، چوتھے کا پانچویں، پانچویں کا چھٹے، اور چھٹے کا ساتویں کے ساتھ ہے، اور ساتویں آسمان کا یہ ریلیشن عرش کے ساتھ ہے، عرش عظیم کے ساتھ، کہ جیسے ساتواں آسمان ایسے ہے عرش کے مقابلے میں جیسے صحرا میں انگوٹھی رکھی ہو۔ اور میرا رب اس عرش عظیم کا مالک ہے، اور ہم زمین، اور زمین میں بھی خشکی کتنے پرسنٹ ہے، اور اس خشکی میں بھی کتنی زیادہ سپیشیز ہیں، اور اس میں کتنے پرسنٹ ہومو سپیشیز ہیں، سیپینس ہیں، اور ان ہومو سیپین میں میں ایک ہوں۔ مطلب میتھمیٹکلی تو وی ڈونٹ ایگزسٹ ایون۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا اگر تم احسان کرو گے تو۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ وہ خالق اپنے مخلوق سے پیار کرے گا۔ اتنے آسان معاملات نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور میں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ میں کن کو بخشوں گا، اور میں کن سے محبت کرتا ہوں، اور کن سے میں نفرت کرتا ہوں، اور کن لوگوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اس طرح اگر ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 36-37 میں، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا، اپنی بڑائی پر فخر کرنے والا ہو، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے محبت کی بات کی، پسند کی بات کی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو تکبر کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، اور اتراتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، کوئی توپ چیز ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو خدا کے فضل کو چھپاتے ہیں، اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اب خرچ کی اگر بات کی گئی تو کیا خرچ کرنا چاہیے خدا کی راہ میں؟ کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 اللہ فرماتا ہے، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ کہہ دو ضرورت سے زائد۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے کتاب اور کائنات کی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔
تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو میری راہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح میں اپنی آیات کو کھول کے بتاتا ہوں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب جو آیت ہے وہ کچھ آیات اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کے اندر ہیں، اور باقی جو اس کی آیات ہیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آیت کہتے ہیں سائن کو، نشانی کو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، اور ہر چیز میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی لیسن ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ اپنے چھت کے اوپر باجرہ پھینکیں، تھوڑی دیر بعد پرندے آئیں گے، وہ اپنی ضرورت کا کھائیں گے اور باقی چھوڑ کے چلے جائیں گے باقی پرندوں کے لیے۔ وہ کبھی بھی ہرس نہیں کریں گے کہ ہم یہاں سے اور دانے لے جائیں پنجوں میں دبا کے، پروں میں دبا کے، کہ ہم کل اور پرسوں بھی کھائیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ جس نے آج رزق دیا ہے وہ کل بھی دے گا، اور پرندوں کی بندگی کا عالم ہم سے بہت بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں گرین پلانٹس کے حوالے سے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو پلانٹس ہیں ان میں جو پتے ہیں وہ فوٹوسینسس کے ذریعے اپنی خوراک پیدا کرتے ہیں، گلوکوز بناتے ہیں۔ تو جیسے ہی جو پتے ہیں گلوکوز بناتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ سورج کی روشنی سے اور پانی سے، تو وہ فوراً اس گلوکوز کو جو نان پروڈکٹیو پارٹس ہیں پلانٹ کے ان میں منتقل کر دیتے ہیں۔ پروڈکٹیو پلانٹس جو ہیں، پروڈکٹیو پارٹس جو ہیں وہ گلوکوز کو نان پروڈکٹیو جو پارٹس ہیں، یعنی کہ اس کی جو جڑیں ہیں یا اس کا تنا ہے، اس میں شوگر کو، گلوکوز کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ وہ ھذا من فضل ربی کہہ کے اس کو روک نہیں لیتے کہ ہم نے محنت کر کے تو یہ گلوکوز بنایا ہے تو ہم کسی کو کیوں دیں، بلکہ وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور پھر جب درخت بہت بڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ضرورت سے زیادہ گلوکوز بنانا شروع کر دیتا ہے، تو ہر درخت جو ہے وہ اپنا ایک بیت المال بنا لیتا ہے، یعنی کہ پھلوں اور گرینز کی صورت میں کہ ایکسٹرا جو شوگر ہوتی ہے، گلوکوز ہوتا ہے، اس میں ڈپازٹ کرتا رہتا ہے پھل کی صورت میں کہ جس کو ضرورت ہے وہ لے جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خدا کے سبز بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نفس نہیں دیا ہوا۔ اور میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ جو درخت ہیں یہ صرف 2.5% اپنی پیدا کی ہوئی گلوکوز کو، شوگر کو استعمال کرتے ہیں، اور باقی 97.5% تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں الٹا حساب ہے کہ ہم نے صرف 2.5% نکالنا ہوتا ہے اور ہم وہ بھی نہیں نکالتے۔ یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو کائنات ہے بیسیکلی یہ لا آف ڈیفیوژن کے اوپر چلتی ہے، کہ چیزیں ڈیفیوز ہوتی ہیں ہائی کنسنٹریٹڈ ایریا سے لو کنسنٹریٹڈ ایریا کی طرف۔ جہاں پہ زیادہ ہیٹ ہوگی وہ لو ہیٹ کی طرف، جو چیز ٹمپریچر میں کم ہے اس کی طرف ہیٹ موو کرے گی۔ اس طرح کہیں پہ بھی ہوا کا جب پریشر کم ہوتا ہے تو چاروں طرف سے بھاگ کے ہوا آتی ہے اور وہاں کے پریشر کو وہ مینٹین کرتی ہے، پریشر کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ تو یہ خدا نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر تمہارے پاس آج پیسہ ہے تو اس پیسے کا آؤٹ فلو کرو ان لوگوں کی طرف جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس جو سیونگ ہے، اگر تم آج جس کو آج ضرورت ہے، بجائے کہ تم پیسہ سیو کرنے کے کسی اور بندے کی ضرورت کو پورا کر دو گے، تو کل جب تمہیں ضرورت پڑے گی تو وہ تمہیں بھی دے گا جیسے اس نے تمہیں آج دیا ہوا ہے۔ تمہاری طرف بھی مال، رزق دوڑتا ہوا آئے گا تمہاری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، جس طرح پوری کائنات میں یہ میرا اصول چلتا ہے۔ تو یہ خدا کی نشانیاں ہیں جس کے اوپر میں غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اپنی میں سے کہ میں یہ چیز کر لوں اور میں یہ فلاں چیز بن جاؤں، اس میں سے باہر نکلنا چاہیے۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو ہم ہیں کیا؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہماری میں اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک شعر ہے کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ بس آج آ کے ہماری ساری جو معاملات ہیں وہ ہمارے اپنے ارد گرد ہی گھومتے ہیں۔ لیکچر کافی لمبا ہو گیا، کچھ اور بھی آیات ڈسکس کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیٹنگ میں ڈسکس کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور اس لیکچر کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ان قرآن پاک کی باتوں کو سننے کے بعد پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل شروع کر دیں، اور آج سے ہی شروع کر دیں۔ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، تو اس لیے
جو ہم نے آج سیکھا، اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مزید قرآن پاک کے بارے میں سیکھیں، اس پہ عمل کریں اور لوگوں کو اس کی تلقین کریں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔